learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الفتح آیت 11۔ سیقول لک، ان قریب کہیں گے آپ کو، المخلفون پیچھے رہنے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا مشغول کر دیا ہمیں ہمارے مالوں نے، واہلنا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، یقولون بالسنتہم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان پیچھے رہ جانے والوں سے مراد عرب دیہات کے باشندے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خروج کرنے سے اس لیے باز رہے کہ ان کو شکست ہو جائے گی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہمیں مصروف کر دیا اور ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے سے روک رکھا۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی اور گھروں میں رہنا پسند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت 81 میں، پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی ان کے دلوں میں توبہ نہیں تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی جو درخواست کی تھی وہ جھوٹ تھا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹا عذر پیش کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی تھی، اس لیے جہاد چھوڑ کر بیٹھ رہے، ورنہ دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تو ان کے لیے ضرور فائدہ مند ہوتا۔ کل فمن یملک لکم کہہ دیجئے پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے، من اللہ شیئا اللہ سے کسی چیز کا، ان ارادہ بکم درن اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے، او ارادہ بکم نفعا یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے پوچھیں نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ ان کی اصل خرابی ان کے ایمان میں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھا، انہوں نے قوت اور اختیار کا مالک کسی اور کو سمجھا۔ ان کے اوپر کافروں کا رعب تھا اور ان کا گمان تھا کہ کفر کی طاقتیں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری پر چوٹ لگوانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانے یا نفع کا ارادہ کر لے تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو تمہیں نقصان سے بچائے گا یا نفع چھیننے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ استغفار کی درخواست کر کے مسلمانوں کو ظاہری ایمان سے دھوکہ دینا چاہتے ہو تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہیں اس کی جزا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرے پر جانے کا ارادہ کیا تو ایک عام منادی کرا دی۔ دیہاتی قبائل نے یہ سوچا کہ یہ وقت مکہ جانے کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ابھی وہاں کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان کمزور بھی ہیں اور ہتھیار بھی نہیں لے کر جا سکتے، تو خالی ہاتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کی کوششوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ آپ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور اولاد میں لگے رہ گئے اور آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ بل ظننتم بلکہ تم نے یہ سمجھا، ان لن ینقلب الرسول کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول، والمؤمنون اور مومنین، الی اہلیہم ابدا اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی، وزینا اور مزین کر دی گئی، ذالک فی قلوبکم یہ تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء اور گمان کیا تم نے برا گمان، وکنتم قوما بورا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ یعنی تم نے جہاد چھوڑنے کے لیے برا گمان کیا اور گھر بیٹھے رہے، تم نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کافر طاقتیں ختم کر دیں گی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ اس پر مطمئن ہو گئے حتیٰ کہ یہ بدگمانی ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی۔ شیطان نے تمہارے دلوں میں یہ خیال اس طرح مزین کیا کہ تم اسے حقیقت میں دیکھتے تھے، تم نے بہت ہی برا گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن قریش سے نجات نہیں پائیں گے، تم اس بدگمانی کی وجہ سے برباد ہونے والے لوگ تھے، ان کی تقدیر میں ہلاکت ہے، اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی تیاری کی وارننگ سنائی ہے اور اس طرح یہ احساس دلایا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد نے تمہیں یہاں تو مصروف رکھا، یہ بتاؤ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو مال اور اولاد جہنم میں تمہارے کس کام آئیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَیُعَذِّبُ من یشاء، اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہ اکیلا آسمان اور زمین کے اقتدار کا مالک ہے، جیسے چاہے اپنے احکامات نافذ کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اسے بخش دیتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسے عذاب دیتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہنے والوں کو توبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دے رہا ہے، اور ان سے فرماتا ہے کہ نبی کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فوری توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ اور مغفرت کرتے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور رحمت ہے کہ وہ ان کو نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کرنے کی بجائے بخشش اور مغفرت سے نوازتا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، اِذِ انطَلَقْتُمْ، جب چلو گے تم، إِلَى مَغَانِمَ، مال غنیمت کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم اسے حاصل کرو، ذَرُونَا، چھوڑ دو ہمیں، نَتَّبِعْكُمْ، ہم پیچھے چلیں تمہارے، یریدونا، وہ چاہتے ہیں، أَن يُبَدِّلُوا کلام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ غنائم سے مراد جنگ خیبر کی غنیمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری ذو الحج کے مہینے میں حدیبیہ سے واپس آئے اور اس مہینے کے باقی ایام اور محرم کے ابتدائی ایام مدینہ میں قیام فرمایا۔ پھر جو صحابہ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان کو لے کر آپ نے غزوہ خیبر کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو فتح نصیب ہوئی اور غنیمت میں بہت زیادہ مال ملا، تو آپ نے اس مال کو حدیبیہ والوں کے لیے خاص فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کو دنیا میں سزا دی، اس بارے میں فرمایا کہ جب نبی اور صحابہ غنیمتوں کے لیے آگے بڑھیں گے جس میں جنگ نہیں ہوگی تو یہ درخواست کریں گے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں شامل کر لیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بدل دینا چاہتے ہیں جو اس نے اہل حدیبیہ سے کیا کہ خیبر کی غنیمتیں خاص ان کے لیے ہوں گی۔ کُلًّا تتبعونا، کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، کذالکم، اسی طرح، قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے، فَسَيَقُولُونَ، تو جلد ہی وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں آپ لوگ ہمارے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، لہٰذا اس جرم میں کہ تم نے پہلی بار جہاد کو چھوڑا تھا، تم لوگوں کو غنیمتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ جب جنگ میں شریک ہونے سے روک دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ مال غنیمت کے بارے میں آپ ہم سے جلتے ہو اور حسد کرتے ہو اور ہمیں اسی لیے شریک نہیں کرنا چاہتے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں، اگر وہ سمجھ رکھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مال غنیمت سے محرومی کا سبب ان کی اپنی نافرمانی ہے۔ کل للمخلفین من الاعراب، آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو، ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک قوم کی طرف، اولی بأس شدید، سخت لڑنے والی، تقاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لائیں گے، فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پیچھے بیٹھ رہنے والوں سے کہہ دیں جو معذرتیں پیش کرتے ہیں کہ عنقریب ان لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا جائے گا۔ جو سخت لڑاکا قوم ہوگی وہ اہل فارس، اہل روم اور ان جیسی قومیں ہوں گی، تم ان کے خلاف جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نبی کی بات مانتے اور جہاد کر لیتے ہو تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر جہاد کے حکم کی بات نہیں مانو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ لو گے جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر تم نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لیسا علی الاعمی، نہیں ہے اندھے پر، حرجن، کوئی گناہ، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر، حرجن، کوئی گناہ، ولا علی المریض حرجن، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، ومن یطیع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا،
یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومن یتولی، اور جو منہ موڑے گا، یعذبہ عذابا علیما، تو اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترک جہاد کے شرعی عذر واضح فرمائے ہیں۔ یہ عذر دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ بیماری جس کے کچھ دن بعد انسان صحت مند ہو جاتا ہے، اور دوسرے وہ عذر جو لازمی ہیں جیسے پیدائشی اندھا پن یا لنگڑا پن وغیرہ۔ تو وہ اپنے عذر کی بنا پر اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی حرج نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے ان اطاعت گزاروں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ جہاد میں شامل ہونے کی بجائے کاروبار میں مصروف رہنے والوں کو دنیا میں ذلیل فرمائے گا اور آخرت میں آگ میں جھونک دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے جان لیا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی، واصابہم، اور عطا کی انہیں فتحا قریبا، قریبی فتح۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے سے راہ فرار اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنین کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے آپ کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ چنانچہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی واجب ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس بیت کو بیت رضوان کہا گیا ہے، اسے بیت شجرہ بھی کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ آپ نے قریش کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس دوران آپ کے پاس حضرت عثمان کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ مشرکوں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس پر آپ نے مومنوں کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے مشرکوں کے خلاف قتال پر بیعت لی کہ وہ مرتے دم تک فرار نہیں ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ فعلم ما فی قلوبہم، یعنی صحابہ کے دلوں میں جو سچائی اور وفا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے ایمان کی قدردانی کے لیے سکینت نازل فرمائی، جس کی وجہ سے انہیں سخت غم اور بے چینی میں بھی ثبات اور اطمینان نصیب فرمایا، اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی۔ اور اس کا سلسلہ خیبر کی فتح سے شروع ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر تمام ممالک کی فتوحات کے دروازے کھل گئے اور مسلمان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوئے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سے اموال غنیمت بھی، یأخذونها، جنہیں وہ حاصل کریں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ حدیبیہ کے 3 مہینے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خیبر فتح کرایا۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اس کے علاوہ بہت سے باغ بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا ان مسلمانوں پر جنہوں نے حدیبیہ کی کٹھن مہم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، اپنی زمین پر انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے جو اس کے فرامین کو جاری کریں۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرۃ، بہت سے مال غنیمت کا، تأخذونها، جسے تم حاصل کرو گے، فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، چنانچہ اس نے تمہیں جلدی یہ دے دی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَلِتَكُونَ آیَاتًا لِلْمُؤْمِنِینَ، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا، اور وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے۔ اس میں وہ تمام غنیمتیں شامل ہیں جو قیامت کے دن تک مسلمانوں کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قریبی فتح مسلمانوں کو اس وقت عطا فرمائی، یعنی خیبر کی غنیمت، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی تمہارے دشمنوں نے تم سے جنگ کرنے کے لیے جو کچھ سوچا تھا اس سے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ مومنوں کے لیے صلح حدیبیہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی تھی کہ وہ اسباب، وسائل اور تعداد کی کمی کے باوجود مومنوں کی مدد فرماتے ہیں۔ مومنوں کے لیے صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بطور احسان مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ تمہاری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ کفر کے سب سے بڑے مرکز میں تم دشمن کی تاب لا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنگ کی صورت ہی پیدا نہیں ہونے دی، اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ دوسرے یہ کہ تم مدینہ کا مرکز چھوڑ کر بہت دور نکل آئے تھے، جنگ کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے دوسرے دشمن تمہاری غیر حاضری میں مدینہ پر چڑھ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تم سے روک دیا۔ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی، مراد استقامت عطا فرمانا ہے اور ہدایت میں اضافہ عطا کرنا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.